کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ہم تسلسل کے ساتھ روافض صدائیوں کے مختلف ذاکروں کے کلپ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کی باطل گفتگو کا رد کرتے ہیں، سنیت کو رافضیت کے صدائیوں کے فتنے سے بچانے کے لیے. کیونکہ جب شر پھیل جائے تو اہل خیر پہ لازم ہے کہ وہ خیر پھیلائیں، جب باطل پھیلے تو اہل حق پہ لازم ہے کہ وہ حق پھیلائیں اور امت کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھیں. تو پیارے بھائی، کیونکہ سوشل میڈیا بے لگام ہو چکا ہے اور رافضیت کھل کے اپنا کفر بیان کر رہی ہے، جو کسی دور میں تقیہ کیا کرتے تھے اب اس چادر کو پھاڑ چکے ہیں اور لگتا یوں ہے کہیں سے انہیں گرین سگنل ملا ہوا ہے کہ جو تم نے کفر بکنا ہے بک دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی شخص ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اسٹیج پر ایسی بھی گفتگو کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کا 12واں امام آئے گا تو وہ ان کی قبروں کو پھاڑے گا اور ان کے جسموں کو درختوں پہ لٹکا کے آگ لگا دے گا اور وہ آزاد دندناتا پھرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو. اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہی کہا جائے گا. آئیے ایک ذاکر کی گفتگو مزید آپ کو سناتے ہیں جو من گھڑت قصے اپنی عوام کو سنا کر اور ان ظالموں سے، ان جاہلوں سے، ان بے علموں سے، بے عقلوں سے داد لیتا ہے. اور یہاں پر یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ذاکر جتنا بڑا کفر بولتا ہے اتنی زیادہ ان کی عوام اچھل اچھل کے اسے داد دیتی ہے، اس جرم میں برابر کی شریک ہوتی ہے. مفاتیح اٹھا کے دیکھیے امام جعفر صادق، فرماتے ہیں کہ لا یمرتو، مفاتیح الجنان میں ہے کہ واجب ہے زوار پہ کہ جب وہ زیارات پہ جائے تو اس کا قبلہ کعبہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا، پابندیوں کے باوجود اتنے جملے کہنا بھی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا منہ زری کی طرف کرے اور نیت کیا کرے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا اوجب ہے. نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت الحسین. توجہ نہیں کرتا. بس اس کی 2 رکعت کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج لکھے گا، 1000 عمرے لکھ دے گا، 100 سال کے روزے لکھے گا. توجہ نہیں کر رہے دانے ہوتا. ایک مومن میرے جیسا بھی بیٹھا تھا پاگل، جس کا نام ابو سعید ہے. کہا مولا اس سے زیادہ بھی اجر ہے؟ کہاں اجر ہے؟ کہا کیا؟ کہا جب مومن گھر سے نکلتا ہے زیارات کے لیے تو اسے چاہیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. کہا مولا کیوں؟ کہا ہر قدم پہ 10,000 حج کا ثواب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی ہے کہ بیت اللہ کے حج کے لیے آنے والے کو وہ اجر و ثواب نہیں جو حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو ان ظالموں نے، جو شرک کی دلدل میں گر رہے ہیں وہاں جا کر، جو بیت اللہ کی طرف منہ توڑ کر، قبر سے منہ جوڑ کر
نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اہل ایمان نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے حسین کی قربت کے لیے، تو ہم سب سے پہلے تو قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں ان کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، نہ وہ یہ فرما سکتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ توحید کی دعوت دینے والے، وہ شرک سے روکنے والے، وہ شرک کی دعوت دیں گے، وہ شرک کرنے کا پیغام دیں گے انسانوں کو؟ یہ جھوٹ ہے جو تم نے امام صاحب کے نام پہ لگایا۔ قبر پرستی کے رد میں ہم نے ان سبائیوں کی اپنی کتابوں سے اہل بیت کے ائمہ کے جو اقوال انہوں نے نقل کیے اپنی کتابوں میں، ہم اس پہ تفصیل سے رد کر چکے ہیں، وہ ہمارے بیانات موجود ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس مقدمے کا حل ہم اللہ کے کلام سے لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کسی اہل سنت سے پیش نہیں کریں گے بلکہ نجفی صاحب کے ترجمے سے اور اسی کی تفسیر سے پیش کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ الکوثر فی تفسیر القرآن، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 425۔ ترجمہ ہم نے آپ کے شیخ کا سنایا ہے، نجوی صاحب کا ترجمہ نقل کیا ہے، کسی سنی عالم کا نہیں۔ آئیے آپ کو تفسیر بھی نجوی کی قلم سے ہی لکھی ہوئی سناتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں پر طنز کرتے تھے کہ تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں، تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، لہذا ہمارا مذہب ہی اصل مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہو گئے، آپ رات کے وقت بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے کہ شاید اللہ کی طرف سے یہودیوں کے استعانے کا کوئی جواب نازل ہو۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے دوران جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ کا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا اور اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ رسول آخر الزمان دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے، نسل ابراہیمی کی طرف امامت کی منتقلی اور یہودیوں کے طعنوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جاتا۔ کعبہ کو اللہ تعالی نے حضور کا پسندیدہ قبلہ قرار دیا، چنانچہ فرمایا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مکہ میں نازل ہونے والی سورۃ ضحیٰ میں وعدہ فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اہم نقطہ بیان کرتے ہیں نجوی صاحب، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ پروردگار آپ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ نجوی کی قلم سے سنیے، اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ قبلے کے بارے میں پیش آنے والی الجھنوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جدید حکم صرف مدینے کے لیے خاص نہیں بلکہ عمومی ہے۔ مسلمان دنیا کے جس گوشے میں ہوں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کرنا ہوگا۔ اس پرزور اور واضح بیان سے کمزور ایمان والوں اور منافقوں کے لیے حیلے بہانے کا موقع ختم ہو گیا کہ کہیں وہ مدینے سے باہر جا کر اپنی قدیم روایات کو اپناتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیں۔ یہ نجفی کی تفسیر، نجفی کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن یہ جاہل، رافضی، سبائی، ذاکر
اپنی من گھڑت کتابوں سے من گھڑت قصے امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ انہوں نے حکم دیا سیدنا حسین کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو کہ اپنا رخ بیت اللہ سے ہٹائیں اور قبر حسین کی طرف کریں. فرماتے ہیں کہ لا یمرتو مفاتیح الجنان میں ہے کہ واجب ہے زوار پہ کہ جب وہ زیارات پہ جائے تو اس کا قبلہ کعبہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا, پابندیوں کے باوجود اتنے جملے کہنا بھی یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس کو چاہیے کہ اپنا منہ زری کی طرف کرے اور نیت کیا کرے, وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا اوجب ہے. نجفی تفسیر میں کہہ رہا ہے یہ منافقوں کے تمام ہیلے بہانوں کو یہاں پر توڑ دیا گیا کہ تم مدینے سے باہر نکل کر بھی بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کر سکتے, کسی اور قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے, تمہارا منہ بیت اللہ کی طرف ہوگا, مسجد حرام کی طرف ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ حکم دے؟ یہ تمہارے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے جھوٹ ہے, کیونکہ تم قبر پرست ہو, تمہیں پوجنے کے لیے قبر چاہیے, بھلے اس قبر میں سیدنا حسین دفن ہو, یا آج تم اپنے گھوڑوں کے مرنے پر بھی اس دلدل کی شبیہ کو بھی دفن کر کے پوجتے ہو. تم پجاری ہو قبروں کے, ان قبروں کی پوجنے کا تمہارا دھندا ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, یہیں سے تم کھاتے اور کماتے ہو. اس جاہل شخص نے کہا کہ 2 رکعت پڑھیں, کس لیے پڑھیں؟ قربت الحسین, حسین کی قربت پانے کے لیے. نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت الحسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو شرک کے اندر مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گئے. کفار مکہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. کیوں؟ آئیے قرآن حکیم کی آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ترجمہ تفسیر نجفی کی قلم سے جو تم نے شائع کیا. شیخ تمہارا, کتاب تمہاری, تفسیر تمہاری, ذرا اپنے کانوں کی اور دل کی بند کھڑکیوں کو کھول کر اپنے شیخ کا ترجمہ تفسیر سنو. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اللہ مالک قرآن حکیم میں اہل شرک کی کیفیت بیان کر رہا ہے. آگاہ رہو, خالصین صرف اللہ کے لیے, جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا, ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے. کفار مکہ اولیاء اللہ کی طرف منسوب مورتیاں, ان کو کیوں پوچھتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ اولیاء اللہ, یہ اللہ کے پیارے, یہ ہمارے معبود ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ان کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں, یہ اللہ کے پیارے ہیں, ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے, یہ ہمیں اللہ کا قرب لے کر دیں گے. اور نجفی نے تفسیر نقل کی ہے تمہارے قمی صاحب سے. قمی صاحب کی تفسیر سنیے, صفحہ 395, الکوثر فی تفسیر القرآن. صاحب تفسیر المیزان اس آیت کے تحت لکھتے ہیں بت پرستوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی ادراک یعنی عقل, وہم اور حس کے احاطہ میں آنے سے بالا تر ہے, لہذا اللہ تعالیٰ اس بات سے بالا تر ہے کہ ہم اس کی براہ راست عبادت کریں. لہذا ضروری ہے ہم اللہ کی مخلوق میں سے اس کی مقرب ہستیوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں, جن کے ہاتھ میں اللہ نے تدبیر کائنات کا کام سونپ رکھا ہے. وہ ان مقرب ہستیوں کو اللہ کی جگہ رب کے طور پر مانتے ہیں, پھر ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بنے, ان کی سفارش کرے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. یہ ہستیاں فرشتے, جنات اور مقدس انسان ہیں. حقیقت میں یہی رب ہیں اور معبود ہیں. قمی کی تفسیر اور نجفی کے ترجمے سے واضح ہوا کہ بت پرست باوجود مشرک ہونے کے, بت پرست باوجود کافر ہونے کے, اپنے بتوں کے پاس آتے تھے کہ کسی طرح یہ ہمیں اللہ کا قرب لے دیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تف ہے ان سبائیوں پر, تف ہے ان غیر اللہ کے پجاریوں پر کہ یہ شرک و کفر میں
کفار مکہ سے بھی آگے بڑھ گئے اور ان کا ذاکر ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ سیدنا حسین کی قبر پہ کھڑے ہو تو بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا، حسین کی قبر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھنی۔ ان 2 رکعتوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ حسین کی قربت کو حاصل کرنا۔ اور جب تم قبر کی طرف جاؤ قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاؤ تاکہ ہر قدم پہ تمہیں 1000 حج مل جائیں، ہر قدم پہ تمہارے سامنے حجوں کے دروازے کھل جائیں۔ خمینی نے کبھی حج نہیں کیا، خامنائی نے کبھی حج نہیں کیا، ان کے بڑے کبھی حج کے لیے نہیں آتے کیونکہ ان کا حج قبروں کی پوجا پر ہوتا ہے، اور اہل ایمان اہل توحید کا حج اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے اور اسی دین حق پہ ہمیں موت عطا فرمائے اس حال میں کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔